السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کوڈھیا RHN چینل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريض ولم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد۔ وقال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون۔ وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر، اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، رب زدني علما وارزقني فهما۔ برادران اسلام، دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، ساری تعریفیں، ہر قسم کی بڑائی، بزرگی، حمد و ثنا اس خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے جنہوں نے ہم تمامی بنین و انسان کو انسان بنا کر کے
اس فانی دنیا میں پیدا فرمایا اور پیدا کر کے یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری زندگی گزارنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا۔ اگر ہم اللہ رب العالمین کی ان دی ہوئی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، گننا چاہیں تو نہیں کر سکتے ہیں۔ بعد ہو انگنت درود و سلام نازل ہو اس ہستی اقدس مقدس محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے کافی مشقتوں کو اٹھا کر، تکلیفوں کو جھیل کر کے ہمیں راہ ضلالت سے نکال کر صراط مستقیم پہ لا کھڑا کیا۔ میرے دینی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدس کی 2 جگہوں سے 2 آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہوں۔ انہی آیتوں کے تعلق سے آپ حضرات کے بیچ میں چاہتا ہوں کہ قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ دیر آپ کی خدمت میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کر دوں۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں اس کے بعد تمام سامعین کو بلا چوچرا تسلیم کر لینے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ سب سے پہلی آیت اللہ رب العالمین اپنے کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ مسجدوں کی وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کی دیکھ ریکھ وہی کرتے ہیں جس کو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ جو اللہ والے ہوتے ہیں، جس کا ایمان مضبوط ہے، اللہ پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، کتاب اللہ پر ایمان ہے، شریعت پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، گلنے سڑنے مرنے پر ایمان ہے، دنیا ختم ہونے پر ایمان ہے، جزا و سزا کا دن کا ایمان ہے، جنت کے اوپر ایمان ہے، جہنم کے اوپر ایمان ہے، تقدیر کے اوپر ایمان ہے، بڑائی اور ہٹانے بڑھانے پر ایمان ہے، وہ اللہ رب العالمین کی ذات پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے، وہی اللہ کی گھر کی ادب کرتا ہے، اللہ کی گھر کی دیکھ ریکھ کرتا ہے، اللہ کی گھر کی حفاظت کرتا ہے، اللہ کی گھر کی بنانے میں مدد کرتا ہے، ان کی تعمیر کرنے میں دن دوگنی رات چگنی مدد کرتا ہے، اور اس کے ہر کام میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتا ہے۔ جس کے دل میں ایمان نہیں، جس کے رگ و رگ میں ایمان نہیں، جس کے ذہن و دماغ میں اللہ اس کی رسول سے محبت نہیں، وہ مسجد کی احترام بھی نہیں کریں گے، جیسے آج لوگ مسجدوں کو ڈھا جاتے ہیں، جو ڈھاتے ہیں مسجد کی اہمیت نہیں جانتے ہیں، مسجد کی فضیلت نہیں جانتے ہیں، مسجد کے مرتبہ کو نہیں جانتے ہیں۔ اگر وہ جان لیں گے تو مسجد کی بنانے میں جس طرح اپنے کاروبار کرنے کے لیے رات کو رات دن کو دن نہیں سمجھتے ہیں، ان تمام کاروبار کو چھوڑ کر کے اللہ کی گھر کی تعمیر کے لیے لگ جائے۔ اس کو مسجد کی احترام، مسجد کی فضیلت کو سمجھ میں بات آئے گی تب۔ میرے بھائیوں، آج کیا وجہ ہے مسجدیں بن جاتی ہیں، ان کی دیکھ ریکھ کے لیے ہم کوشش نہیں کرتے ہیں، ان کے بارے میں کبھی خیال نہیں کرتے ہیں، امام کہاں سے آیا، کیسا آیا، کھایا نہیں کھایا، کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے، مسجد کی آمدنی ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، ترقی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، کس کی چیز کی ضرورت ہے نہیں ضرورت ہے، کسی چیز کی کوئی بارے میں خبر نہیں۔ ہفتہ دن میں ایک مرتبہ آیا، جلدی بازی میں کوئی مولوی تقریر کر لیا، بس چرچا کرتے ہوئے نکل گیا، نہیں پتا کہ تھوڑا چھت کے اوپر دیکھیں گے کہ ہوا کی ضرورت ہے تو پنکھا لگوا دیں گے، اور کسی اور چیز کی ضرورت ہے تو وہ کام کر دیں گے، لیکن کسی کی احساس نہیں ہوتا ہے کہ جلدی بازی میں ہم نماز پڑھیں گے بھاگ جائیں۔ ارے اللہ کے بندو، یہی وہ مسجدیں ہیں جو روئے زمین کی تمام مسجدوں سے زیادہ، روئے زمین کی تمام جگہوں سے سب سے زیادہ فضیلت والی جگہ ہے۔ آپ کو کسی جگہ میں سکون نہیں مل سکتا، آپ کو کہیں اطمینان نہیں مل سکتا، لیکن آپ مسجد میں آئیں گے، جتنا دیر تک آپ مسجد میں بیٹھیں گے عبادت میں شمار ہوگا، اور فرشتے آپ کے بارے میں دعائیں خیر کریں گے، اور آپ مسجد میں بیٹھ کر کے صرف اللہ اللہ کریں گے، مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ کا نام لیں گے،
جب تک آپ کا وقت مسجد میں رہے گا اور وقت لگے گا، اس وقت تک آپ کی وقت جو گزرا ہے وہ گزرا ہوا وقت عبادت میں لکھا جائے گا، عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور مسجد کے علاوہ آپ بازاروں میں، چوراہوں میں، ہٹیا میں اور گپوں میں، محفلوں میں اور دوسری جگہ میں آپ جتنا وقت لگائیں گے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی تمام جگہوں سے بہتر جگہ مسجد ہے اور روئے زمین کی تمام جگہوں سے سب سے خراب جگہ بازار ہے۔ لیکن لوگوں نے بازار کو اپنا مسکن بنا لیا ہے، بازار کو گل چھرا اڑانے کا، ٹائم پاس کرنے کا، منورنجن کرنے کا جگہ بنا ہے، اور مسجد کو بہت تیزی مسجد سے بھاگتے ہیں، اس لیے کہ شیطان اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کہ جلدی بھاگو۔ یہی وجہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد پتہ نہیں چلتا ہے کہ ہم کس کا چپل پہن رہے ہیں، کس کا جوتا پہن رہے ہیں، اس کا جوتا اس کا، اس کا جوتا اس کا، اس کا چپل اس کی چپل اس کی پہن کر کے بھاگتا ہے۔ کیوں؟ اس کے دل میں یہ وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، کیا کر رہے ہو، بہت گرمی ہے، بھاگو یہاں۔ لہذا یہ نہیں دیکھتا کس کی چپل پہن کر کے جا رہے ہیں، بھاگو دوسرے کے چپل۔ کیوں اتنا دوری ہائی؟ آخر کیا وجہ ہے؟ مقدس گھر ہے، روئے زمین کے سب سے پاکیزہ گھر ہے، مسجد سے بہتر کوئی جگہ نہیں، اس کے باوجود مسجد سے کیوں الرجی ہے بھائی؟ کیوں نہیں مسجد کو اپنا قریبی سمجھتے ہیں اور مسجد کے بارے میں مسجد سے زیادہ وہ کیوں نہیں محبت کرتے ہیں؟ یہی وجہ ہے۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین، امام الاولین والآخرین جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آتے ہیں، رہنے کے لیے بہترین سے بہترین گھر کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین وہ انصاری کی جماعت، انصاریوں کی جماعت نے دینے لگے۔ اے اللہ کے نبی، اس گھر میں رہیے، اوپر منزلہ میں رہیے، نیچے منزلے میں رہیے، جس کے گھر میں آپ کو طبیعت چاہے اس کے گھر میں آپ رہیے، جس چیز کی ضرورت ہو آپ کے لیے مہیا ہم کرتے ہیں۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلا کام ہوگا تو رب العالمین کی عبادت کے لیے گھر بنائیں گے۔ سب سے پہلے اگر کوئی کام ہوگا تو اللہ کی عبادت کے لیے ہم گھر بنائیں۔ کام مسجد کا پہلے کیا آپ نے جب قبا میں ہوا تھا قیام آپ کا۔ سب سے پہلے قبا میں تھوڑی دیر آپ تشریف رکھے آرام کرنے کے لیے، وہاں ترنت مسجد بنائے، تورت اللہ کی گھر بنائے۔ مدینہ آئے، مدینہ کے تمام لوگوں سے اعلان کیا، اے مدینہ کے بسنے والے انسانوں سنو، اللہ کی عبادت کے لیے اللہ کی گھر کی تعمیر کرنا ہے، لہذا تعاون کرو، زمین دو۔ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، سمجھ رہے ہیں؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب مسجد نبوی کی بنانے کی باری آتی ہے، سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ کے نبی، عثمان کا بیت المال کھلا ہے، جتنا سے ضرورت پوری ہو جائے اتنا۔ آج امام کی تنخواہ آپ کو 30 روپیہ 50 روپیہ گھر گھر متعین کرتا ہے، اس میں سالوں سال گزر جاتا ہے، توفیق نہیں ملتی ہے، اس کو ہم تنخواہ دے دیں گے؟ کیا عالمیہ ہے؟ پورا رشتہ داری میں آپ خرچہ کرتے ہیں، سمدھی راجائے 500 لوگا پہنا دیتے ہیں، 1,000 2,000 روپیہ خرچہ کر دیتے ہیں، 5 کلو کا گوشت جہاں 10 کلو مچھلی وہ آپ لا دیتے ہیں، بھنڈار کا لگا دیتے ہیں، ادھر پھل ادھر پھروٹ ادھر سلاد ادھر پاپڑ سب کا انبار لگا دیتے ہیں، لیکن جو 5 وقت اس کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہیں 50 روپیہ دینے کی توفیق نہیں ملتی ہے۔ افسوس ہے تمہاری مسلمانیت پر، آپ کی مسلمانیت پر افسوس ہے کہ امام اور مؤذن معمولی تنخواہ میں رہتے ہیں، اس کے باوجود دنیا کے تمام بستیوں کا معائنہ کرتے ہیں، سب کچھ چل جاتا ہے، لیکن امام مؤذن کا پیسہ نہیں اٹھتا۔ ہمارے گاؤں کی معاملہ ہو، آپ کے گاؤں کے معاملہ ہے، پورے علاقے کی بات کر رہا ہوں، سب کچھ چل جائے گا، لیکن امام اور مؤذن کی تنخواہ کے بارے میں ہمیں توفیق نہیں دی۔ ایک کارڈ ابھی شادی کا، ایک کارڈ 60 روپیہ 70 روپیہ 100 روپیہ 150 روپیہ 500 روپیہ کا کارڈ چھپا تھا، ایک کارڈ، اور جس کارڈ کو کہاں پھیرتے ہیں؟ نالی میں، گندی نالی میں، جہاں پیشاب پاخانہ جاتا ہے اسی نالی میں تھوڑا سا بوڑھ جھاڑو لگا کر کے پھینک دیتی ہے، عورت جھاڑو لگا کر کے بوڑھ کر کے پھینک دیتی ہے کارڈ، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، زبان سے دعوت دی جا سکتی ہے لیکن نمائش ہے، غرور ہے، فخر ہے، بڑک پن ہے اور سیٹھ پنی ہے،
جس کی وجہ سے بہترین کاٹ چھپا کر کے ایک بدعت و خرافات کو ایجاد کیا ہے. آج پورے علاقے میں جتنا کاٹ میں روپیہ پیسہ خرچہ کرتا ہے، قسم خدا کی وہ کاٹ اگر ایک بیت المال میں جمع کر دیا جائے تو بہت ساری یتیم لڑکیوں کی شادی ہو جائے. بات کرتے ہیں مسلمان ہونے کی، بات کرتے ہیں ایمان والوں کی، بات کرتے ہیں پکا سچے مسلمانوں کی. ہمارا رویہ ہم اٹھا دیتے ہیں، ہم اپنی تاریخ اٹھا کر کے دیکھتے ہیں، ہم اپنے موجودہ حالات کو اٹھا کر کے دیکھتے ہیں تو سب سے زیادہ رذیل، سب سے دنیا کے سب سے زیادہ خطرناک قوم اگر ہے تو ہم ہی بن چکے ہیں. اس لیے میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں، کوئی ذاتیات پر حملہ نہیں ہے، کسی اور کے بارے میں تنقید نہیں کر رہا ہوں. پورے علاقے کی المیہ ہے جس کی وجہ سے درد ہے دل کے اندر، جو درد آپ کو سنا رہا ہوں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے عزیز ساتھیوں، بہت افسوس کی بات ہے، بہت افسوس کی بات ہے. پورے نبی کی سیرت اٹھا کر کے دیکھ لیجیے. صحابہ رسول کو اللہ نے دولت دیا، اس دولت کو نیک کاموں میں لٹایا. شادی بیاہ کے خرافاتوں میں نہیں، کیس فریاد میں نہیں، مقدمہ میں نہیں، لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، ہتھیار لے کر کے لوگوں کو مارنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کو پست کرنے کے لیے نہیں، مسلمانوں کی کام میں لگایا. جو راڑ ہے، بیوہ ہے، یتیم ہے، بے کس ہے، بے سہارا ہے، بے یار و مددگار ہے، اللہ نے اس کو دولت دیا، اس دولت کو ان کے پیچھے لگایا. آج ہم ہیں جو اپنے دولت کو اول پھول میں لگاتے ہیں، اول پھول میں لگاتے ہیں، اور مسجد مدرسہ کی تعاون دینے کی باری آئے تو منگرا بھی 100، تو بدھوا بھی 100، سکرا بھی 100، سب 100. جس کا 50 لاکھ آمدنی ہے اس کو بھی 100، اور جس کو 10,000 ہے اس کو بھی 100. جو منگرا بدھوا کبھی اس کو روزیہ نہیں دیتا اللہ رب العالمین، کبھی کماتا نہیں، بیماری سے پریشان ہے، اس کے باوجود بھی اس کو بھی 100. یہ رویہ اگر ہم لوگوں کا رہا کامیابی نہیں مل سکتی ہے. ابھی میں نے اور جگہ میں نے تقریر کیا، سمرگڑھا میں بھی تقریر کیا کہ یارو کیا وجہ ہے، منگرا بدھوا سب کا 100 لگا دیے ہیں. کسی کے گھر میں 50,000 آمدنی ہے، کسی کے یہاں 5,000 آمدنی ہے، کسی کے یہاں 2,000 آمدنی ہے. وہ 2,000 والا بھی 100، 50,000 والا کو یہ 100. کیا یہ انصاف ہے؟ کیا یہ ہمدردی ہے یا ڈائن ہے؟ یار بتاؤ، ڈائن کے معاملہ ہے یار، انصاف نہیں ہے، بھائی چارگی نہیں ہے، آپس میں تال میل نہیں ہے. اللہ نے آپ کو 50,000 کا مالک بنایا ہے، اس 50,000 کو پانے کی وجہ سے اس طرح اللہ کے راستے میں آپ کو خرچہ کرنا پڑے گا. غریب نے آپ کو 1 روپیہ دیا، آپ کو اللہ نے مالدار بنایا، وہاں آپ 1,000 روپیہ دیا. دنیا دیکھتی ہے. اسی لیے قرآن میں کہا کہ جہاں حدیث میں ہے کہ دائیں ہاتھ میں خرچہ کرو تو بائیں ہاتھ سے پتہ نہ چلے، اور کلام مقدس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایسا صدقہ کرو کہ دنیا والے تمہیں مثال پیش کریں اور دنیا والے دیکھیں کہ یہ کنجوس نہیں ہے، اللہ نے اس کو دولت دیا تو اللہ کے راستے میں خرچہ کرتا ہے، لہذا اس کو بھی ظاہر کرو، اس کو بھی ظاہر کرو. کہاں ظاہر کرے گا؟ آپ کے گاؤں کے محلے میں نہ پنکھا کی ضرورت، اتنا شاندار مسجد ہے، میک بھی ٹٹپنجیا میک ہے، ٹٹپنجیا میک ہے، یہ میک صحیح نہیں ہے. اور مسجد کی بہت سارے کام کھڑا جاتے ہیں، بہت سارے کام، برانڈے کی تعمیر ہے، وضو خانے کی تعمیر ہے، بہترین تعمیر ہے، اوپر منزلیں کی تعمیر ہے، اور بچوں کو لکھانے پڑھانے کے لیے تعمیر ہے، مسافروں کے رہنے کے لیے تعمیر ہے. بہت مسجد کے کام ہے. لیکن کون سوچتا ہے کہ اپنے والد والدہ کے نام پر ہم ایک روم بنا دیں گے، 2 پنکھا دے دیں گے، کچھ بچھانا دے دیں گے، چٹائی دے دیں گے، پنکھا لگوا دیں گے، میک خریدوا دیں گے؟ نہیں، کسی کو ضرورت نہیں. اور کاموں میں بہت زیادہ ہے. اور سنو، جس چیز کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من 3. بڑی پیاری بات میں آپ سے کر رہا ہوں. ارے یہی وہ صدقہ جاریہ ہے. جب لوگوں کو کھانے پینے کی تنگی ہوتی تھی، پائے پائے کا محتاج ہوتا تھا، اس کے گھر میں تھوڑی سی مصیبت آ جاتی تھی، وہ غریب پریشان ہو کر کے اللہ رب العالمین کی ذات سے دعا کرتا تھا، اے اللہ میرے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اے اللہ اگر میرے بیٹے کی شفا یابی مل گئی تو 5 ہاتھ کپڑا، 10 ہاتھ کپڑا، کلام مقدس، اے اللہ کلام مقدس کو دے دوں گا، بچھانا دے دوں گا، کپڑا دے دوں گا. لیکن ہر انسان جس وقت کھانے پینے کی تنگی ہوتی تھی، چاول نہیں، اناج نہیں، بیت المال میں کوئی چیز نہیں، کھانے پینے کے لیے روپیہ نہیں،
اس وقت کوئی مصیبت آتی تھی اللہ کے سامنے رو دھو کر کے کہا کرتی تھی کہ اللہ اگر میرے بیٹے کو یا ہمارے اندر جو مصیبت تو نے نازل کیا ہے، اے اللہ اگر مصیبت سے ہم کو تو نے بچا لیا تو بچھونا دے دوں گا، مسجد میں فلاں چیز دے دوں گا، لیکن اے انسان وہ سب ختم ہو گیا، سب ختم ہو گیا، نہ لوٹا دیتا ہے، نہ بچھانا دیتا ہے، نہ مسجد کی اور کوئی چیز دیتا ہے، کچھ بھی نہیں، نہ کتاب دیتا ہے۔ اگر کتاب دیتے تو الماری بن جاتا ہے، ایک بہترین الماری، اور کتابوں کی ذخیرہ ہو جاتا، حدیث، قرآن، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، بہت جو صدقہ جاریہ ہے قیامت کی صبح تک، جس کے نام پر آپ نے کتاب دیا، تفسیر دیا، قرآن دیا، حدیث دیا، جب تک دنیا میں وہ کتاب باقی رہے گی اس وقت تک نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ کون کرے گا بھائی؟ اس کو دنیا میں فرصت نہیں ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ جس حدیث کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے کہ اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا من ثلاث الا من صدقة جاریہ او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له، یہ حدیث مسلم شریف کی حدیث ہے، اور ایک ہی حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیش کی ہے کہ دنیا کے اندر، دنیا سے جب انسان چلا جاتا ہے اور جانے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، سب سے ایک مگر تین چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں، تین چیز، او ولد صالح يدعو له، صدقۃ جاریۃ او علم ينتفع به۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ تین چیز، سانس بند ہو گیا، دنیا کا رشتہ ختم ہو گیا، نہ نیکی کا ثواب نہ برائی کا ثواب ملے گا، مگر اب برائی کا ثواب، برائی کا اس کا گناہ نہیں ملے گا، البتہ یہ تین چیز اللہ کے نبی سے بیان فرماتے، تین چیز، صدقہ جاری رہنے والا صدقہ، جاری رہنے والا صدقہ، جو صدقہ جاریہ ہے، جو آپ کنواں کھدوا دیے، نل لگوا دیے، مسجد بنوا دیے، مدرسہ بنوا دیے، پنکھا لگوا دیے، چٹائی دے دیے، مشین لگوا دیے، جو کچھ آپ دے رہے ہیں جب تک دنیا کے اندر باقی رہے گی یہ سب چیزیں، اس کے نام اعمال میں ثواب پہنچتا ہے۔ اپنے والد کے نام، اپنے ماں باپ کے نام، اپنے نانا نانی کے نام، اپنے دادا دادی کے نام پر دو، دینا سیکھو۔ آپ کی مسجد ہے، سعودیہ والے آپ کی مسجد کو بنوا دیں گے، کتنا خوش نصیب ہے وہ، اور ثواب کمانے کا کتنا انہیں شوق ہے۔ ایک وقت وہ نماز نہیں پڑھے گا، نہ کبھی دنیا میں اس کو انڈیا میں اس کے بال بچے کو آنے کی توفیق ملے گی، اس کے باوجود جنت حاصل کرنے کے لیے نبی کا آدیش ہے، نبی کا فرمان ہے کہ من بنا مسجد بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اے دنیا کے انسانوں، اگر دنیا میں میرے گھر کی تعمیر کرو گے، مسجد کو بنواؤ گے، اس کے بدلے میں تم ہمیشہ رہنے والی آخرت کی زندگی میں جنت میں تم کو بہترین گھر بنائیں گے۔ اتنا بڑا وعدہ، اتنا بڑا آدیش، اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا اوفر اللہ کے نبی دیتے ہیں۔ کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین کہتے ہیں من بنا مسجدا بنى الله له بیتا فی الجنہ، ہے دنیا کے بسنے والے انسانوں، اگر روئے زمین میں اللہ کی عبادت کے لیے اگر تو نے مسجدوں کی تعمیر کیا، مسجدوں کو بنایا، تو اللہ رب العالمین جنت میں تمہارے لیے ایک الگ گھر بنا دے گا۔ یہی شوق کی وجہ سے نبی کے حکم کو پا کر کے وہ سعودی عرب کے خوش نصیب انسان جو اپنے دادا کے نام پر، اپنی دادی کے نام پر، اپنی پھوپھی کے نام پر، اپنی بہنوں کے نام پر مسجدیں بنواتے پورے لگا، یہ بھی جو مسجدیں بنی ہیں تو کسی اور مرحوم کے نام پر بنا، جی بنا ہے، ہم لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، نام اعمال میں صدقہ ہے، نام اعمال میں اس کا ثواب پہنچ رہا ہے، اتنا ثواب کمانے کا ذریعہ ہے۔ آج ہم ہیں، اس کو مار دیں گے، اس کو ہرا دیں گے، اس کو نوکری ختم کر دیں گے، اس کو تحس نحس کر دیں گے، اس کو جیل کھٹوا دیں گے، اس کی زمین کو لوٹ لیں گے، اس کے کھیت کو لے لیں گے، اس کے مال کو لٹوا دیں گے، اس کی دکان کو ختم کروا دیں گے۔ یہ المیہ ہے میرے بھائیو ہمارے علاقے میں۔ افسوس ہے، سمجھداری پیدا کیجئے، نبی کے طریقہ کے مطابق چلیے، صحابی رسول کے نقش قدم پر چلیے، کامیابی مل جائے۔ اس لیے میں یہ کہہ رہا تھا
انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مسجدوں کی وہی لوگ تعمیر کرتے ہیں جن کو اللہ رب العالمین جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے وہی مسجدوں کی تعمیر کرتا ہے۔ اور سنیے امام کی کتنی بڑی فضیلت ہے، امام مؤذن کی بڑی فضیلت ہے، یہ بڑی فضیلت ہے، بات کو نوٹ کرنا، بڑی فضیلت ہے، شریعت کے اندر بڑی فضیلت بیان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک غریب صحابی لوگوں کو امامت کروا رہے ہیں، ایک غریب صحابی، یہاں تک کہ کھانے پینے کی دور کی بات ہے، کپڑا پہننے کی بھی ان کے پاس کپڑے کی بھی تنگی ہے، کپڑا تک بھی اور اتنی تنگی، اور امام ہے، امام وقت ہے، لوگ ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بچے بھی پڑھ رہے ہیں، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورتیں بھی پڑھ رہی ہیں، سب پڑھ رہے ہیں نماز، اور اتنی تکلیف، اتنی پریشانی، اور کپڑا نہیں رہنے کی وجہ سے پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے امامت کر رہے ہیں۔ امام صاحب امامت کر رہے ہیں نبی کے زمانے میں، نبی کے زمانے میں امامت کر رہے ہیں، اتنا پھٹا پرانا کپڑا سے امامت کر رہے ہیں، جب رکوع سجدہ میں جاتا تھا تو شرمگاہ کھل جاتا تھا، شرمگاہ کھل جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تک یہ بات پہنچ جاتی ہے کہ فلاں صحابی رسول جو فلاں جگہ میں آپ نے امام متعین کیا ہے، اے کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین، فلاں صحابی جو فلاں آدمی کے امام ہیں، ان کی اتنی تنگی ہے، اتنی پریشانی ہے کہ رکوع سجدہ میں جاتا ہے تو شرمگاہ کھل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کائنات کے سردار امام الاولین والآخرین لوگوں کے سامنے خطاب کرتا ہے، لوگوں اپنے امام کے لیے کپڑا بنا دو، اے لوگوں اپنے امام پر ترس کھاؤ، امام خوش ہوگا تم بھی خوش رہو گے، امام اگر صحیح رہے گا تم بھی صحیح رہو گے، امام اگر ناراض رہ گیا تم تکلیف میں رہو گے، مصیبت آئے گی، لہذا امام کو تم جلدی کپڑا بناؤ کپڑے کو۔ دیکھا آپ نے نبی آدیش دیتے ہیں، اور لغت میں بھی امام کا معنی بھی ہے آگے رہنے والا، امام کا معنی یہ آگے رہنا ہے، امامہ کا معنی ہوتا ہے آگے، اور تعریف کی ہے امام کا کہ امام کا معنی سردار، امام کا معنی سردار، یعنی جتنا مصلیان ہے اس کے پیچھے جتنا جھکتا ہے وہ ان کا سردار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے جو ان کے پیچھے جھکنے والی جو جماعت ہے، جس کو مقتدی کہتے ہیں، جس کو مصلیان کہتے ہیں، کہ وہ اللہ اکبر کہا تم بھی اللہ اکبر کرو، ان سے پہلے آپ نہیں کر سکتے ہیں، ان سے پہلے آپ نہیں کر سکتے ہیں، اس لیے آپ کا امام وہ ہے، وہ جب رکوع کرے گا تب اس کے پیچھے آپ رکوع کریں گے، وہ سجدہ کرے گا تب آپ سجدہ کریں گے، وہ قیام کرے گا تب آپ قیام کریں گے، وہ جو کریں گے پہلے وہ کرے گا تب آپ پیچھے کریں گے، لہذا آپ کا سردار وہ امام۔ سردار کو آپ بندھوا مزدور بنا کر کے رکھنا چاہتے ہیں؟ بولیے، آپ کا سردار، آپ کا امام، آپ ان کے پیچھے آپ نماز ادا کر رہے ہیں، اور ایک سال گزر رہا ہے، تنخواہ نہیں دے رہے، ہٹائیے مولوی صاحب ہٹائیے، سب کام ہو رہا ہے یارو، اور مسجد مدرسہ کے لیے آپ کے کوئی تعاون نہیں مل رہا ہے۔ اس لیے میں آپ کو احساس دلاتا ہوں، ایک ٹائم کم کھائیے، مت کھائیے، 2 ہی ٹائم کھائیے، 2 دن سہ لیجیے، 2 دن سہ لیجیے، لیکن مسجد اور مدرسہ کا جب کام آئے اس کو بچا کر کے تعاون کیجیے، تنخواہ دیجیے۔ یہ آپ کا امام ہے، اگر مسجد جس گاؤں میں مسجد عالی شان ہوگی، اس گاؤں کی ترقی کی علامت ہے کہ وہ گاؤں والا جاگرت ہے، وہ گاؤں والا جاگرت ہے، اس کا ایمان کا ثبوت اس بات کی ہے کہ مسجد زندہ ہے، اور جس گاؤں میں مسجد مردہ ہے گویا کہ اس بستی والوں کا ایمان مردہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں، ایسی بات لوگ نہیں بتاتے ہیں، لیکن اس بات کو سن لیجیے، اگر مسلمان بستی میں عالی شان گھر ہے اور مسجد وہ حال جیسا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس بستی میں اللہ کی لعنت ہو، اس بستی میں اللہ کی لعنت ہو کہ اللہ کے گھر کو آپ نے گیا گزرا بنا دیا ہے اور اپنا گھر عالی شان بنا لیا ہے، اس گھر میں اللہ کی لعنت ہو جس گھر والوں نے اپنے گھر کو عالی شان بنایا، بنا سوار کر کے بہترین عالی شان کی قلعہ بنا لیا، اور مسجد کی اتنی درگتی
کہ جس کی دیکھ کر کے لوگ افسوس کرتے ہیں. تو یہ اس بات کی شناخت ہے دنیا کے بسنے والے مسلمان بستیوں کی شناخت ہے. اگر عالی شان مسجد ہے گویا کہ وہ بستی والوں کا ایمان تازہ ہے، مضبوط. اگر مسجد کے اندر گڑبڑی ہے، عالی شان گھر ہے، تو گویا کہ اس بستی میں ایمان کی کمزوری ہے. سمجھ رہے ہیں اس کو شناخت آپ. لہذا میں آپ کو وہی ادب احترام کے ساتھ یہ اعلان کروں گا اور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، یارو اپنی زندگی کمائی کو دین کے کاموں میں لگائیں. آپ دین کے کاموں میں لگائیں گے جتنا کمائیں. آپ ایک بٹنی رکھیے، بٹنی آپ کو 5 روپیہ آمدنی ہوئی، اسی 5 روپیہ میں تھوڑا سا بچا کر کے رکھیے. 100 آمدنی ہوئی، اسی میں 5 روپیہ رکھ لیجیے. 500 آمدنی ہوئی، 10 روپیہ رکھ لیجیے. بٹنی رکھیے اور مسجد و مدرسہ کے لیے اس کو وقف کر دیجیے اور دیتے رہیے. دیکھیے بلا مصیبت نہیں آئے گی اگر تم نہیں دو گے مسجد مدرسہ میں. اس بات کو نوٹ کر لو، بلائیں آئے گی، ایسے کیس فریاد اور بڑی بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے، زندگی کی ساری کمائی اسی میں ختم ہو جائے گا اور تم در در کی ٹھوکریں کھاؤ گے، سکون نہیں ملے. بات کو نوٹ کر لیجیے. اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرو گے، اللہ ادھر سے تمہاری دولت کو برباد کر دے گا، اس کی کوئی انتہا نہیں. سمجھ تمہاری اولادوں کو اللہ رب العالمین بگاڑ دے گا. حدیث میں بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ایسا کنجوس مکھی چوس جو اپنے دولت کو اکٹھا کر کے رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچہ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد ہی کو ایسا بگاڑ دیتا ہے جو بغیر شراب پیے ہوئے چین نہیں. لہٰذا شراب پی کر کے کسی عورت کو جا کر کے پکڑ لیا، 50 لاکھ رکھا ہوا پیسہ ایک ہی رات میں 5 لاکھ صفا. سمجھ رہے ہیں؟ 5 لاکھ ہوا ہو گیا. 10 روپیہ اللہ کے راہ میں دینے والا نہیں تھا کنجوس آدمی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لڑکا کو اتنا بگاڑ دیا کہ شراب پیا، دارو پیا اور جا کر کے کسی اور عورتوں کو پکڑ لیا. 50 لاکھ جو جمع تھا 10 لاکھ 20 لاکھ منٹوں میں صفا ہو. لہذا اللہ سے دعا کرو. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے اور جتنے بھی انبیاء اس دنیا کے اندر آئے سبوں نے صالح اولاد مانگا ہے، صالح اولاد مانگا ہے. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. قرآن نے بتایا ہے اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا. اور اللہ سے دعا کرو تب اولاد صحیح ہوگا. اللہ سے دعا نہیں کرو گے تمہاری اولاد بگڑ جائے گا، خود تو نام برباد کرے گا، پورے محلے والوں کو نام برباد کرے گا. اس لیے میں آپ کو اعلان کرتا ہوں اپنے بچوں کے لیے دعا کرو کثرت سے. اللہ نے دعا سکھلائی، اللہ ہماری بیویوں میں سے، ہماری اولادوں میں سے اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا کرے. اے اللہ زحمت نہ بنا دے، اے اللہ فتنہ نہ بنا دے. اس سے دعا کرو. اس لیے میں آپ کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. میرا موضوع کچھ اور تھا لیکن سننے میں آیا کچھ دنوں سے، اسی لیے خاص کر کے میں آج آیا ہوں. اور سننے میں آیا کہ تھوڑا سا جب میں آتا ہوں، یہ جب میں آتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے مولوی مؤذن کے بارے میں چرچا ہوتے رہے. جب آتے ہیں پھلنا نہیں دیا، تسکا نہیں دیا، یہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا. یہ بتائیے اتنی بڑی بستی ہے اور 5,000 7,000 10,000 20,000 کا مؤذن نہیں ہے. ہاں تو بڑا مدنی آپ رکھ سکتے ہیں، بڑے مدنی آپ رکھ سکتے ہیں اگر 100 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں. 100 روپیہ دینے کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم جیسا مولوی 1000 یہاں آپ کے پیچھے چلنے پر مجبور ہو. لہذا اللہ کے راستے میں مال کو خرچہ کرو، اللہ تم کو دے گا، برکت دے گا. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بارے اللہ آج میں نے احساس دلایا لوگوں کو، اے اللہ ان باتوں پر سب سے پہلے ہمیں اور ان تمام سامعین کو اللہ چلنے کی توفیق عطا. آئیے میں جو موضوع کے تحت آپ کے سامنے گفتگو کرنا تھا اور اسی موضوع کو میں تیاری کر کے بھی آیا تھا، لیکن مناسب سمجھا کہ آپ کو احساس دلا دوں. یہ احساس جو آپ کے اندر نہیں ہے اور اپنے بال بچوں کے بارے میں، اپنے گھر دوار کے بارے میں، اپنے کاروبار کے بارے میں جتنا خرچہ کرتے ہیں لیکن دینی کاموں میں خرچہ نہیں کرتے ہیں. لہذا آپ کو میں پیغام دینا چاہتا ہوں، کمائی میں برکت اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ دین کے کاموں میں خرچہ کریں. اور آپ دین کے کاموں میں خرچہ نہیں کریں گے اللہ برکت نہیں دے گا. یہی وجہ ہے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دین کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیتے تھے اس کی زبانیت بیان کرتے ہیں. وہ اپنی زبان سے بیان کرتے ہیں کہ میرا کاروبار میں پوری زندگی میں کبھی گھاٹا نہیں لگا.
یہی وجہ ہے کہ اتر پردیش کا ایک موحد آدمی مولانا عبد الرؤف رحمانی نے ایک اپنی کتاب میں وہ ایک واقعہ نقل کیا ہے، بڑی بہترین واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک موحد آدمی 100 مسلات کا پابندی کرنے والا، زکوٰۃ زیادہ سے زیادہ دینے والا، صدقہ کرنے والا، اس کی بہترین پالے میں آگ لگی، بہت تیز سے آگ لگ گئی۔ محلہ والے وہ کھیت میں چلا گیا تھا، وہ آدمی کھیتوں میں کام کرنے کے لیے چلا گیا تھا، پورے گاؤں میں محلہ میں شور ہو گیا کہ آپ کی پلائی میں آگ لگ گئی، اور وہ دور سے دیکھ رہے ہیں کہ میرے ہی پلائی میں آگ لگی ہے اور بہت تیز آگ جل کر گرا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں وشواس نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ہی پالے میں آگ لگ جائے، اس لیے اللہ حفاظت کرے گا، ہم کھیت سے نہیں جائیں گے۔ لاکھ اصرار کیا، چلیے بھائی کہ نہیں، اللہ حفاظت کرے، جانے دی، آگ لگ گئی، اللہ رب العالمین اس کا بدلہ دے گا۔ لیکن میں نے تو اپنے خیال میں، اپنی زندگی میں کبھی ناپ تول میں کمی نہیں کیا، صدقہ زکوٰۃ خیرات نکالنے میں کبھی کوتاہی نہیں کیا، جو جس کا حق ہے اس کا حق کو میں نے پورا ادا کر لیا، لہذا اللہ کا کیا مصلحت ہے، اللہ اس کی حفاظت گیا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، تب تک گاؤں والوں نے پانی وانی دے کر کے بجھا دیا، لیکن سارا جل کر کے راکھ ہو گیا۔ صبح وہ آدمی اٹھتے ہیں، وہ نو گڑھ کا مسلمان، اتر پردیش کا مسلمان، موحد مسلمان، صبح اٹھتے ہیں اور یاکھن سے نار وہ کر رہے ہیں، قوالی کر رہے ہیں، بچالی سب کر رہے ہیں، سب لے جا کر کے ساتھ کرتے کرتے جب تھک جاتے ہیں، اور بیچ میں جب پورا ادھر ادھر کرنے کے بعد اتنا سونا کا ڈھیکا، سمجھ رہے ہیں، سونا کا اتنا بڑا ڈھیکا ملتا ہے۔ اللہ کسی غیب سے، اللہ رب العالمین کسی کو مالدار بنا دینا چاہے گا، غیب سے مالدار کر دے گا۔ لہذا آپ کی نیت کے اندر اگر کمی ہے، آپ کی نیت کے اندر گڑبڑی ہے، اللہ رب العالمین آپ کو ترقی نہیں دے گا۔ دل کو کشادہ رکھیے، دماغ کو کشادہ رکھیے، اپنے بھائیوں کے ساتھ ہمدردی کیجیے، محبت کیجیے، آپس میں بھائی چارہ کیجیے، میل محبت کے ساتھ زندگی گزاریے، مساجد مدارس کا احترام کیجیے، تعاون کیجیے۔ اللہ رب العالمین آپ کو تمام قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے گا، عزت دے گا اور کاروبار میں برکت دے گا، اللہ کی مصیبت نہیں آئے گی، اور پھر اللہ رب العالمین ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس لیے آخری پیغام، وہ موضوع آپ کو وہی چھوڑ دیتا ہوں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیلی باتیں کروں گا۔ آخر میں اللہ کی طرف سے ہم دعا کرتے ہیں کہ بار اللہ سارے لوگوں کو اللہ مسجد کی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے مولا کریم، دین کے کاموں میں، اے اللہ کے راستے میں سارے مسلمانوں کو بڑھ چڑھ کر کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ کنجوسی سے، بخیلی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ فضول خرچی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ اور پھول میں لیانی کاموں سے ہم تمام مسلمانوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدعات سے، خرافات سے، لغویات سے اور دنیا کے تمام گناہوں سے ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ آج کی اس خطبہ میں نے بہت سخت سست الفاظ کہہ دی، اپنے مسلمان بھائیوں سے محبت رہنے کی وجہ سے، پیار رہنے کی وجہ سے جو کمیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس خامیوں کو میں نے نظر رکھتے ہوئے میں نے اس کی وضاحت کی ہے۔ اے اللہ اگر ہماری زبان سے اگر کوئی ایسی بات نکل گئی، اے اللہ تو معاف کر دینا پروردگار عالم۔ اے اللہ کی ذات سے ہم دعا کرتے ہیں، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی ہمارا سہارا نہیں ہے۔ اے اللہ مسلمانوں کا سہارا صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ مسجد کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، مدارس کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے، مسلمانوں کی حفاظت کرنے والا تو ہی ہے۔ اے اللہ تو مساجد کو، مدارس کو، ہماری مسلمان بہنوں کو، بھائیوں کو حفاظت کرو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم لسائر المسلمین ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔